کار نے فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کے چھت پہ چڑھایا اور کہا اذان کہہ، تو اس وقت کفار مکہ نے کہا اس کالے کوے سے زیادہ کوئی خوبصورت ان کو بندہ نظر نہیں آیا. اس میں انہوں نے حقارت پیش کی. تو دفع حقارت کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو حقیر سمجھنا حرام ہے. انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. ہر کلمہ پڑھنے والا عزت والا ہے، لیکن کسی کے زیادہ عزت والے ہونے سے کسی کم عزت والے کی عزت میں فرق نہیں آتا. جب بیٹے کو کہو تیرا باپ زیادہ عزت والا ہے تو بیٹے کی ہاتھوں کو جاتی ہے کیا؟ کسی شاگرد کو کہو تیرا استاد زیادہ عزت والا ہے تو بیٹے کی اس شاگرد کی ہاتھوں کو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. بے شک اللہ کے نزدیک ہر متقی زیادہ جو ہے وہ عزت والا ہے، مگر یہ مسئلہ یوم قیامت کا ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھا ہوا ہے کہ یہ اجر کے وقت یہ بات ملحوظ رکھی جائے گی، اور اجر کے وقت بھی یہ جناب عام مخصوص الباز ہے. سنو سورہ طور آیت نمبر غالباً 21 ہے. الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. اسی طرح ہے نا. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، اور واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ایمان میں ایمان کے ساتھ پیروی کا ترجمہ محدثین نے نہیں تسلیم کیا. ان کا یہ فی ظرفیت کے لیے ہے، انہوں نے عقیدے میں ان کی پیروی کی. ہاں یہ باب ہمانے فی ہے، حروف جار ایک دوسرے کے معنی میں آتے رہتے ہیں. اگرچہ وہ مولوی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ڈنڈی ماری ہے، لیکن جب وہ خود ہی عقیدے اور عمل دونوں میں برابر ہوں تو ملانے کے کیا معنی ہوں گے؟ ان عمل میں وہ پیچھے رہ کے عمل ویسا نہیں کر سکے، لیکن عقیدہ وہی رکھا. تو قیامت کے میدان میں الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملائیں گے. لیکن جن کی اولادوں کو نچلی کلاسوں سے اٹھا کے اوپر والی کلاسوں میں لے جائیں گے، ان کے باپ کے عمل میں سے کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے عمل تھوڑے سے کاٹ کے ان کو بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کی کمی پوری کرنی ہے. کہا اس کے عمل کاٹے بغیر ان کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری امت سے افضل ہیں. جب کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا اور عقیدہ اس کا وہی ہوگا جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا تھا، عمل اس کے ٹھیک نہیں ہوں گے، تو عقیدہ اس آیت کی روح سے کیا ہوا؟ اس کو اٹھا کے قیامت کے میدان میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کلاس میں لے جایا جائے گا. تو وہاں کافی سارے لوگ جو ان سے زیادہ متقی تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے کہ نہیں رہ جائیں گے؟ اب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو اگر عام مخصوص الباز نہیں مانو گے تو پھر صدیق اکبر کی اولاد کیسے وہاں پہنچے گی؟ فاروق اعظم کی اولاد اسی طرح اٹھائی جائے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد اسی طرح اٹھائی جائے گی، جناب مولا مرتضیٰ کی وہ اولاد جو غیر فاطمی ہے وہ ان کے ساتھ اٹھائی جائے گی، جو فاطمی وہ خاتون جنت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور خاتون جنت کی وجہ سے سرکار کی کلاس میں لے جائے جائیں گے. اس پر ہزاروں متقی نیچے رہ جائیں گے نہیں رہ جائیں گے؟ اور بالوضاحت موجود ہے جناب. ہاں اعمال کی کمی کے باوجود. اب اتقاکم والا قاعدہ اگر عام مخصوص الباز نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح صحیح ہوگا؟ ہاں ان کے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں ہے. عام اولیاء اللہ جو آج ہیں اس کے متعلق بھی یہی قاعدہ ہے، تو یہ کبرا ہے نا. یہ تو اس کے نیچے جتنے یہ میجر پریمز ہے، جتنے مائنر پریمز. آج آپ میں سے کوئی آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے مکمل باز آ جاتا ہے، زندگی کا ہر سانس اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، یہ بزرگ بن جاتا ہے، اعلیٰ کلاس کا بندہ بن جاتا ہے. اب اس کی اولاد کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہوگا اسی آیت کی روشنی قیامت تک. اب یہ جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ان کی اولادوں میں سے ہے جس وقت اہل علم کو اللہ تبارک تعالیٰ بلند درجہ عطا فرمائے گا، جن کا عقیدہ صحیح ہے، تو جب ان کو اپنی کلاس میں لے جایا جائے گا، ان کی اولادوں میں پڑا ہوا کوئی نہیں ہوگا، عقیدہ وہی ہوگا جو میرے ابے کا عقیدہ میرا وہی ہے. اعمال کی کمی کے باوجود ان کی اولادیں اٹھا کے ان کے ساتھ رکھی جائیں گی. کیوں جناب اس وقت اتقا کہیں پیچھے رہ جائیں گے کہ نہیں؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں ایک فقیہ عالم جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے شیطان پر. تو اتقا کا قاعدہ کدھر گیا جناب؟ معلومہ عام مخصوص الباز ہے. یہ جو ذکر کیے ہیں حضرت اسماعیل فلاں کی اولاد میں سے، فلاں کی اولاد میں سے، فلاں کی اولاد میں سے، اس کا مطلب کہ لینیج کو، شجرے کو قرآن نے حدیث نے تسلیم کیا ہے. البتہ اس کا باطل مقاصد کے لیے، دوسروں کی عقارت کے لیے، تو موچی ہے، تو نائی ہے،
یہ اسلام میں حرام ہے. یہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو آپ کمینہ کہیں, آپ نے اسلام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کاسٹ کیا ہے. کلمہ بھی پڑھے کمینہ بھی ہو, یہ غلط. کلمہ پڑھنے والا کوئی کمینہ نہیں. لیکن کسی بزرگ کی اگر عزت آپ سے زیادہ ہے, آپ کے ابے جی کی عزت آپ سے زیادہ ہے, تو اس سے آپ کی حد تک کچھ نہیں ہے. ابا ہے, آپ کے استاد کی عزت آپ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے استاد ہے. بلکہ میرے کافی سارے اساتذہ جن کو میں نے پڑھایا ہے, اس پر بحث ہوئی کہ یہ میں استاد ہوں یا یہ. مجھے کہنے لگے ہم آپ کو استاد جی کہیں گے. میں نے کہا میری غیرت نہیں قبول کرتی. میں اچھے خاندان سے میرا تعلق ہے, جن سے میں پڑھا ہوں, جن کے سامنے میں گھٹنے طے کر کے بیٹھا ہوں. استاد جی کہا ہے, میں کس طرح یہ قبول کروں کہ یہ مجھے استاد کہیں. یہ رات کو بھی گفتگو ہوئی ساتھیوں میں. اور میں نے ان علماء کو جو میں تھوڑا تھوڑا وقت میں پڑھا, میں نے کئی سال ان کو پڑھایا. پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا شاگرد استاد کو پڑھائے تو استاد نہیں بنتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور مفکر اسلام. ان اساتذہ نے اپنے علم سے استفادہ کیا. جیسا کہ پودا اپنے ہاتھ سے لگایا, چھاؤں میں بیٹھا ہے, تو پودے کی مہربانی نہیں, پودا لگانے والے کی وجہ سے. کس سے کسی کی حد تک نہیں. آپ فرمائیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو, یہ وہ مقدس شخصیت ہے جن کی حلق پہ چھری رکھی گئی. یہ حلق پہ چھری رکھی گئی اور وہ کہتا ہے کہ یا ابا تفعل ما تؤمر. ذرا عقیدہ دیکھیے, کسی اسکول میں پڑھنے نہیں گئے, وہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے. مولانا دیکھیں کہ پیغمبر کی نگاہ عنایت کتنی بڑی ایجوکیشن ہے. ابھی فلما بلغا معه السعی, اب صرف دوڑنے کے قابل ہو, کوئی زیادہ ان کی عمر نہیں ہے. لیکن یہ کیوں کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر, آیا ہے خواب. لیکن صاحبزادے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم کیا جاتا ہے, یعنی یہ عقیدہ واضح کر رہے ہیں کہ پیغمبر خواب میں بھی بھولنے کی عادت نہیں رکھتا. نہیں تو کہتے یہ ایسے خواب آتے جاتے رہتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں یہ پیغمبر بھول سکتا ہے, پیغمبر یہ کر سکتا ہے, اور بتانا مراد ہے کہ تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ نبی جیتے جاگتے بھولتا ہے. نبی سو بھی جائے تو نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں. نحن معاشر الانبیاء تنام اعیننا ولا ینام قلوبنا. ہم جب سوتے ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں, ہمارے دل جاگتے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ نبی کے سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں جسم سے بے خبر ہو تو پتہ ہونا کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. جب اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوں تو پھر وضو کیا ٹوٹنے کے کیا معنی. اور کوئی ٹیک لگا کے سوئے, مطلقاً سونا وضو کا ناقص واقع نہیں ہوتا. ٹیک لگا کے, یعنی جس سے یہ قیاس کرنا ممکن ہو کہ اس آدمی کی ہوا خارج ہو سکتی ہے. اگر ٹیک لگا کے نہیں تو ویسے بیٹھا ہوا سو گیا, مراقبے میں سو گیا ہے, تو مراقبے میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بات بھی ہے, ہماری ضرورت بھی ساتھ ساتھ رہے گی. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سو جائیں. اب پیغمبر کے صاحبزادے نے کیا عقیدہ دیا. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں نبی سو بھی جائے تو غلطی نہیں کھاتا. اور یہ بتلایا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتی. انہوں نے بتایا کہ وحی ہوئی ہے, نہیں بتلایا نا. انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک, خدا کا ذکر بھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں گویا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. لیکن اس وقت بیٹا نہیں کہتا یہ ممکن ہے خدا کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے ہو. ایسے اتفاق سے آپ نے خواب دیکھ لیا ہو. پیغمبر کے صاحبزادے نے یہ عقیدہ واضح کیا کہ پیغمبر سو کے بھی غلطی نہیں کھاتا. ایک دوسرا پیغمبر کا خواب وہ یہ الہی ہوتا ہے. حضور مفکر اسلام, شیخ القرآن. اب یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ سنی کا عقیدہ پیغمبروں کے عقیدے سے بالکل ٹیلی کرتا ہے کہ نہیں. یہ جو اپنے آپ جیسا سمجھتے ہیں, اور تم تو رات کو بھی یہ بات گزری تھی, جب تک کہ سوتے میں غلطی نہ کھاؤ تم بالغ ہی نہیں ہوتے. تمہاری بلوغت کا مدار تمہارے بھول جانے پر ہے. اور پیغمبر اگر خواب میں بھی ایسا کرے تو پیغمبر نہیں ہوتا. آنکھیں کو بند کر لے مولانا, تو کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی. ایک ایک قدم پر بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں. جناب ادریس علیہ السلام کا ذکر. ادریس علیہ السلام کے بارے میں
حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ادریس ان کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ پوتے بنتے ہیں، جناب شیش علیہ السلام کے ساتھ۔ ادریس ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ادریس درس سے مشتق ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، افعیل ان کے وزن پر۔ ہاں، تو پڑھانے کا کام انسانی سوسائٹی میں کلاسیں بنا کے سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے، یہ بہت پڑھانے والا۔ لیکن دیکھو انہوں نے اپنی ذہانت ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں فرشتوں کا استاد ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میری بھی آسمان کی یونیورسٹی میں ٹیچنگ میری جاب ہے، میں ٹیچنگ سٹاف کا فرد ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا یار پھر اسی وجہ سے دوستی محسوس ہے جی، جناب ملک الموت سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ ان کا بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے دوستانہ تعلقات۔ ان کا پھر ان سے ملاقات کراؤ۔ جناب ملک الموت آ کے ملاقات ہوئی۔ ان کا میں لوگوں کو واعظ تو کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد ایسا ایسا ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے اس وعدے پر ماریں کہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیں، میں جنت و دوزخ کو دیکھ کے آؤں، لوگوں کو بتلاؤں کہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، تو پھر اور زیادہ مزہ آئے۔ مگر یہ میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں ایسا ایسا کروں گا، میری یہ توقعات ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں۔ انہوں نے مار دیا، انہیں مار کے دوبارہ جب زندہ کیا، انہوں نے کہا جنت و دوزخ کی بھی ذرا سیر کرو، میں دیکھوں۔ دوزخ بھی دکھایا، دیکھ کے بہت متاثر ہوئے کہ بڑی خوفناک جگہ ہے۔ جنت میں لے گئے، جب باہر لے کے چلنے لگے ان کا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے معاہدے میں یہ بات ہے کہ میں جنت سے باہر نکلوں گا۔ انہوں نے کہا ہمارے معاہدے میں نہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی کوئی رولنگ بتاؤ کہ جنت میں داخلے کے بعد پھر کوئی جنت سے نکالا جائے گا ہے؟ ان کا واقعی یہ نہیں، پھر ان کا جاؤ اللہ اللہ کرو۔ یہ انہوں نے رفعناہ مکانا علیہ کے تحت ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، تو وہ جنت میں ہے جی۔ لیکن گئے وہ اللہ کی کتاب پڑھانے کے ذریعے سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی تعلیمات بڑی چیز ہے۔ اور آگے فرمایا کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ پتہ ہے یہ جملہ بولا کیا مطلب؟ یہ سورہ انبیاء کا سارا سلسلہ بیان کرتے 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 ایک ٹیپ کا بند ہے پورے مضمون پر، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے۔ لفظ صبر اختزان دلالت کرتا ہے مصیبت پر، جس کو انگریزی میں کنوٹیٹیولی کہتے ہو نا، کنوٹیٹیولی ایک ڈینوٹیٹیولی ہے۔ مصیبت کا لفظ مصیبت پر دلالت کرے، یہ ڈینوٹیٹیولی ہے، یعنی صراحتاً لفظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، وہ امپلائی کر رہا ہے، ڈینوٹ کر رہا ہے، معنی دے رہا ہے۔ کنوٹیٹیولی یعنی جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کو تسلیم کرتے وقت ایک اور فالتو بات ماننا پڑتی ہے، جب تک وہ نہ مانے جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ تسلیم نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والے تھے۔ کبھی الوے پر کسی نے کہا میں نے صبر کر کے کھا لیا، اگرچہ خلاف قاعدہ کچھ لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ تو ایک کونشی استاد تھے، وہ 4-5 سے الوا کھا گئے تو پوچھا کہ کونشی استاد مجھ ہے؟ انہوں نے کہا مجھ تو نہ صبر میں کو صبر اچھا ہے۔ 5 سے الوا کھانے کے بعد بھی لفظ صبر استعمال کیا، مگر یہ صبر اہل لغت کے ہاں نہیں استعمال ہوتا۔ صبر ہمیشہ مصیبت پر استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈسٹنکشن ہے سوسائٹی میں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے۔ جو آدمی ایک دن بیعت ہوتا ہے دوسرے دن کہتا ہے میری سیل کال کی طرح رہی ہے، فائدہ کیا ہوا بیعت کرنے کا؟ میری اتنی مجھے ویجز مل رہی ہے، کیا فائدہ ہوا ہے؟ میرے مسل اتنے ہی جتنے کل تھے، کیا فائدہ ہوا بیعت کا؟ اب اگر انبیاء علیہ السلام کہتے کیا فائدہ ہوا نبی بننے کا، جس دن کی نبوت کا اعلان کیا تکلیف ہی تکلیف، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ معلوم ہوا مصیبت کو میرٹ کا درجہ حاصل ہے۔ صبر کیا جائے تو جو سفر سالوں میں طے نہیں ہو سکتا، مصیبتوں میں دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں وہ شخص کون سا ہے کہ جس کے اعمال آسمانی ستاروں سے، جس کی نیکیاں آسمانی ستاروں سے گنتی میں زیادہ ہیں؟ تو سرکار وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب سوال کرنے والے کے عقیدے پر ذرا غور کرو۔
یہ پتہ نہ ہو کہ آسمانی ستارے ہیں تو دونوں میں کمپیریزن کس سے ہولڈ کرے گا؟ پتہ چلا کہ جناب سیدہ یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ آسمانی ستاروں سے کی گنتی کل کتنی ہے، پھر امت سرکار کی وہاں سے چل کر کے صبح قیامت تک ہے، سب کی تنہائیوں کے اعمال سمیت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو اعمال کا کیا پتہ ہو، نیکیوں کا کیا پتہ ہو۔ معلوم ہے یہ بھی عقیدہ رکھتی تھیں کہ سرکار کو اپنی کل امت کے تنہائی کے اعمال اور جنگل کی تنہائیوں اور خاموشیوں کے اعمال، راتوں کے سناٹے کے اعمال سارے پتہ ہے۔ اور پھر اتنی اکاؤنٹنسی جناب، آج آپ کتنے کمپیوٹر کتنا تیز ہے، اگر پوری امت کے اعمال کا آپ موازنہ کرنا چاہیں آسمانی ستاروں کے ساتھ، کمپیوٹر والوں کو کہیں کل تک کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب نبی کا کمپیوٹر جو ہے وہ پوری دنیا کے کمپیوٹرز کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے۔ مفکر اسلام، اس کے بعد سرکار کا فرمانا کہ تو صدیق اکبر کی بات کرتی ہے، اس کی تو غار والی رات ایک ترازو پر رکھی جائے، کل امت کی نیکیاں ایک ترازو پر رکھی جائے، غار والی رات۔ اب غار والی رات میں نفل ہیں، حج ہیں، اور کوئی ذکر فکر ہے، مصیبت کے کانٹے پر چڑھا ہوا ہے، ادھر سانپ آ گیا، ادھر تلواریں آ گئی، وہ بھی موت ایک روپ میں آ گئی ہے، ادھر بھی موت ایک روپ میں آ گئی، دو موتوں کے درمیان بیٹھ کے یار کے دیدار کے نظارے لے رہا ہے، ٹکٹکی باندھ کے سرکار کو دیکھا۔ تو اب پتہ چلا نا کہ مصیبت کے کانٹے پر چڑھ جانے سے جو صدیوں کی ترقی ہے لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے کل من الصابرین، سارے صبر کرنے والے۔ میرا خیال ہے گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، اب اجازت چاہیں کیونکہ اس کے بعد مجھے جا کے شیفیلڈ میں تقریر کرنی ہے۔ میں تو دراصل قرآن مجید کے درس کو ترجیح دیتا ہوں، اس سے خود بڑی تسکین ہوتی ہے، کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں بات کرتے ہیں، سننے والوں کو بھی بڑی تسکین ہوتی ہے کہ یہ اپنی جذباتی بات کوئی نہیں کر رہا، سامنے قرآن مجید پڑا ہوا ہے، اس کی آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میری سمجھ میں تھیں قرآن کے بارے میں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں مولانا کا یہ جگہ دیکھ کے مدرسہ بھی بڑی خوش ہوئی ہے۔ اللہ کریم مولانا کے علم و فضل میں مزید برکت فرمائے، یہ بڑا متقی شخص ہے، اور میری غیر حاضری میں میرے مشن کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں ایک شخص یہ بھی ہے۔ اس آدمی نے میرے دوستوں کے ساتھ پورا قدم برابر رکھا۔ بریڈ فورڈ جو ہے یہ انگلینڈ کی زبان میں سرد عدم مانا جاتا ہے، یعنی لندن سے ایک آدمی چلے جب موت و حیات کے فیصلے کر کے ہی چلے تو آ سکتا ہے، تو یہاں سے یہ آدمی ہمارے تمام دینی کاموں میں جاتا رہا۔ اور میری غیر حاضری میں اگر کسی شخص نے میرے مشن کے خلاف کوئی بات کی ہے تو اس شخص نے مزاحمت کی ہے۔ میں حشر کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات قبول فرمائی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور عرض کروں گا۔ میں نے ایک دن کی چائے بھی ان کو نہیں پلائی کہ کوئی ایسے تعلق نہیں ہے، نبی پاک کی اولاد سمجھ کے، نبی پاک کی بارگاہ کا ایک سگے بارگاہ سمجھ کے انہوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مولانا کے معاملات میں برکت فرمائے، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، اور جو یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ان کا اعزاز بھی کیا ہے، میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ کا یہ پہچان لینا کہ یہ آدمی اللہ والا شخص ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ بھی بڑی روشن ضمیری کا کام ہے۔ نہ پہچاننے پر آئے تو لوگوں نے چاند ٹوٹتے دیکھا، سورج پلٹتے دیکھا، نہیں مانا تو نہیں مانا۔ اللہ آپ کو اس بصیرت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تینوں بھائی الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اللہ ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے۔ اور اس وقت آپ کا بریڈ فورڈ بڑے علمی دانشوروں کا مرکز بن گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام علماء کرام کو، صوفیاء کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور میں بھی کبھی پر تولتا رہتا ہوں کہ میں لندن اپنا مرکز قائم کرنے کے بعد کوئی چھوٹا موٹا یہاں میں بھی کوئی جگہ بناؤں گا کہ ریگولرلی میں اپنے انتظام سے آیا کروں اور اپنا رانجھا راضی کر کے چلا جایا کروں۔ انشاءاللہ آپ کو میرے بلانے کی زحمت ہوتی ہے، کوئی آدمی روٹی پکاتا ہے، کوئی آدمی پیٹرول کا بندوبست کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے پینے کے لیے کھلا دیا ہوا ہے اور پیٹرول کے لیے پیسے بقدر ضرورت ہیں، تو میں اتنا کوئی شوق نہیں رکھتا کوئی بہت بڑا دولت مند ہونے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ موت کا وقت قریب ہے، اب نبی پاک کا جھنڈا لے کے کوچے کوچے گھوموں اور سرکار کا پیغام دوں، اور بڑھتے وقت کہیں سفر میں ہی ہوں تو میرا داعی اجل آ جائے، میرا راستہ روک کے کھڑا ہو جائے کہ اب تیری دنیا میں جو یہ مہم تھی وہ اب ختم ہو چلی ہے، تو اسی سفر میں گرد راہ مجھ پر پڑی ہوئی ہو اور میں سفر کی نبی پاک کی مہم پہ نکلا ہوا ہوں، تو راستے میں
میں کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد حنبل میں حدیث ہے کہ ہائے ہائے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے کلام میں آخری کلمہ یہ پایا جائے فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آخری وقت کا کلمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑا اچھا اہتمام کیا، میں شکر گزار ہوں۔ جذب کا یہ عالم دیکھیے، رومال میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس اپنے ذوق میں لگا ہوا ہوں، اور یہ نہیں ہوش مجھے ہاں جی نہ جانے کہاں رکے ہے یہ مرکب حیات، نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں۔ ہزار ہزار صفحے کی کتابیں یاد ہیں، اور اب بھی الحمدللہ میرے حافظے میں اتنی قوت ہے کہ میں 100 صفحے کی کتاب مطالعہ کروں یاد ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کبرائے عالم۔ لیکن اب رومال میرے ہاتھ میں ہے، ایسے ذوق میں لگا ہوا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میرا رومال میرے ہاتھ میں۔ اب سلام